صل على محمد وآل محمد اللهم صل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمع کے بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سب مل کے پڑھیے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملا رہنما اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سنانے بعد درود محدود میں شمار اللہ تعالیٰ نبی احمد مرتضی امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے رب لم یزل کی مہربانی سے شفقت سے احسان عظیم سے رب لم یزل نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارکہ مقدس دن عنایت فرمایا ہے سفر المظفر شریف کا مقدس مہینہ ہے سفر المظفر کے مہینے کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے انتظار میں ہر عاشق جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور ایسے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب وہ مہینہ آئے اور ہم اپنے آقا و مولا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن خوب اچھے طریقے سے منائیں کیوں جیسے آگے نہیں آئی ہر بندے ہر مسلمان ہر عاشق رسول کو ربیع الاول شریف کے مہینے کا بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا اللہ نے زندگی دی استقبال بھی کریں گے اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کو ہم اپنے آقا کن کے بولو اپنے آقا اور اپنے نبی اور اللہ کے آخری نبی کی ولادت باسعادت کا اچھے طریقے سے جائز طریقے سے شریعت کے مطابق اور وہ کام کریں گے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہوگا ہم انشاءاللہ اس طریقے سے اپنے آقا کا جشن منائیں گے اپنے آقا کے آنے کا جشن منائیں گے انشاءاللہ منائیں گے نا جی جن کے صدقے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے صدقے سے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ ٹھیک ہے اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی جن کے صدقے سے ہم یہ سب کچھ ادا کر رہے ہیں ان کے آنے کا انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے انشاءاللہ تو آج میری تقریر کا جو موضوع ہے نا وہ نماز کی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو
وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب طاقت ہے، اور وہ اس پہ سال کے بعد جو ہے وہ اس پر زکات فرض ہے جو صاحب استطاعت اور صاحب طاقت ہے۔ وہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، اور اللہ کے رسولوں کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی پسند ہے، اللہ کے پیغمبروں کو بھی بولو نا سارے یار پسند ہے۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ممبر رسول کے صدقے سے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ کیسے؟ جس بندے کا سر کا درد نہ جا رہا ہو، علماء کرام فرماتے ہیں شدید درد ہو، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، یہ دم کرنے والوں کے پاس جا جا کے بندہ تھک گیا ہو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں یا اللہ کے گھر میں، ٹھیک ہے، چاہے نماز بچھا لے اور نماز پڑھنی شروع کر دے، اور جب سجدے کی باری آئے نا تو لمبے لمبے سجدے کرے۔ اکیلے میں پڑھ رہا ہو نا تو لمبے لمبے سجدے کرنے شروع کر دے، سجدے کی برکت سے، سجدے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کا درد جو ہے وہ دور کر دے گا۔ ہے نا مفت کا علاج، عبادت بھی اور علاج بھی، نماز۔ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور بڑی بلکہ عجیب و غریب بتا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں نا کچھ جانور ایسے ہیں جو نہ دیکھنے کو اچھے لگتے ہیں، نہ ان کے پاس جانا بندے کو اچھا لگتا ہے، نہ ان کا نام لینا یا سننا بندے کو اچھا لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خنزیر ایک غلیظ جانور ہے، ایک گندا بدترین جانور ہے، اور میں پتہ کیوں نام لے رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، سننے پڑیں ذرا، میری ڈیوٹی ہے سنانے کی، آپ کی ڈیوٹی سننے کی ہے تو سنیں، اور غلط بات نہیں ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ جب صبح طلوع، بہت سے سننے والی بات ہے، جب صبح طلوع ہوتی ہے نا جی، بہتر تو جو ہے، جب صبح کی کرنیں نکل رہی ہوتی ہے نا، یہ جو ابھی میں نے جانور کا نام بار بار لینا جو مناسب نہیں تھا، یہ جو جانور ہے صبح اٹھتا ہے، اوپر منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہتا ہے بولو؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ سچی بات ہے، کتابوں میں لکھا ہو، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر اور جانوروں کا بھی ذکر، وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ جانور بنایا، اونٹ بنایا، بھینس بنا دیا، یہ گائے بنا دیا، تو نے ہمیں بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ بے نمازی سے تو غلیظ جانور بھی پناہ مانگتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اب چلو میں آ رہا ہوں اور میں پھر پڑھ لوں گا، صبح سے شروع کروں گا، شام کو شروع کروں گا، کل سے شروع کروں گا، یا جمعے سے پڑھنا شروع کروں گا، برکت والا دن ہے، اور عید کی نماز سے شروع کروں گا۔ یہ ارے تو کون ہوتا ہے نہ آنے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے تو پتا حرکت نہیں کر سکتا، تو کون ہوتا ہے مسجد میں نہ آنے والا؟ تیری کیا ضرورت ہے تو نہ آئے؟ تیرے کرتوت ایسے ہیں وہ تجھے آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ سمجھ لگتی ہے کیوں لگی؟ اور پھر علماء کرام نے نماز کے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، اور میں بہت مرتبہ بتا بھی چکا ہوں۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، اللہ اکبر کہتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے نا اس کے گناہوں کی ککڑی باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تسبیح تحلیل شروع کر دیتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا شروع کر دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا،
سورہ فاتحہ آدھی بندے کی ہے آدھی رب کی ہے. آدھی بندے کی ہے آدھی بندے کے بارے میں ہے اور آدھی رب تعالیٰ کی شان میں ہے. کیا یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ ملاتا ہے کوئی اور سورہ ملانے کے بعد یہ بولا جب رکوع میں جاتا ہے نا گناہوں کی کٹڑی اس کی نیچے گر جاتی ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا جو یہ خون ہے نا وہ گردش کرتا کرتا دماغ کو فریش کرتا ہوا وہ واپس چلا جاتا ہے اور جب سلام پھیرتا ہے تو گناہ نیچے گر جاتے ہیں. جب سلام پھیرتا ہے تو بندہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا. ایک اللہ کا ایک بندہ تھا بادشاہ کے محل کے قریب جنگل تھا تو اس میں بیٹھا ہوا رات کا وقت تھا شدید سردی تھی. بادشاہ سونے کے لیے اپنے محل کی دوسری چھت پر گیا. جب وہ چھت پر گیا تو نیچے اس نے نہ کسی کی آواز سنی یا آگ جلنے کا روشنی دیکھی. تو بادشاہ نے دیکھا کوئی فقیر ہے کپڑے بھی یہ جو ہے وہ اس کے جسم پر پورے نہیں ہے وہ آگ جلا کر سردی دور کر رہا ہے. تو بادشاہ بھی اوپر اپنے محل کی دوسری منزل پر یہ ماجرا دیکھتا رہا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیر ہے یہ تھوڑی دیر بعد سو جائے گا اور یہ لکڑیاں کب تک رہیں گی یہ آگ بجھ جائے گی ختم ہو جائے گی. صبح ہوئی بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور وزیر و مشیر کو حکم دے کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک فقیر بیٹھا اس کو بلا کے لاؤ. وہ بلا کے لائے اور کہا اے فقیر تیری رات کیسی گزری میں تو محل میں تھا تیری رات. وہ فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت کچھ تیرے جیسی گزری ہے اور کچھ تیرے سے اچھی گزری ہے. بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے میرے جیسی اور میرے سے اچھی کیسی. فقیر نے کہا کہ اگر میں جان کی پناہ پاؤں تو میں بتاؤں. بادشاہ نے کہا بتاؤ کہ تیرے جیسی ایسے گزری ہے جب میں سو جاتا تھا نا تو تو بھی سویا ہوا ہوتا تھا تو یہ گزری ہے تیرے جیسی اور تیرے سے اچھی ایسی گزری ہے کہ تو سویا ہوا تھا اور جو رب تیری حفاظت کر رہا تھا میں اس کی عبادت میں مصروف تھا. اس طرح میری وہ لمحہ تیرے سے اچھا گزرا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو تو نے ٹھیک کہا ہے. بادشاہ کی جو وہ بات تھی نا فقیر کی بادشاہ کے دل پہ لگی اور اس نے سوچا واقعی جو تو نے عبادت میں گزاری ہے نا وہ میرے سے اچھی گزری ہے. تو رب محترم ٹائم دل کو توڑا ہے کہ نماز کے بہت سارے فائدے ہیں نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں. میں چند ایک بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں. نماز کے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول اس پر راضی ہوتے ہیں. نمبر 2 نماز پڑھنے والے کا دل اور چہرے کی نورانیت میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے. اور تیسرا فائدہ نماز پڑھنے سے انسانی جسم میں سکون پیدا ہوتا ہے. اور چوتھا فائدہ نماز پڑھنے سے رحمت الہی اور روزی میں برکت کا سبب بنتا ہے. کس سے ہوتا ہے بولو نماز پڑھنے سے. اور پانچواں فائدہ بڑا مشہور ہے نماز بے حیائی اور بے پردگی سے روکتی ہے. اور چھٹا فائدہ نماز نیکیوں والے نام اعمال میں نماز کے ذریعے اضافہ ہوتا ہے. اور ساتواں فائدہ نماز پڑھنے والے کو قبر میں وحشت اور نماز پڑھنے والے کو قبر میں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. نماز جگہ قبر کی وحشت سے بچاتی ہے. اور آٹھواں فائدہ نماز جنت میں داخل ہونے کا اجازت نامہ بھی ہے. اور نواں فائدہ نماز دوزخ کی آگ سے نجات کا بہترین ذریعہ بھی ہے. اور 10واں فائدہ جو لوگ نماز کی فکر رکھتے ہیں نا
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے دنیا کی فکر کو ختم فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، نماز پڑھنے کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز جو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق و روزی میں گھر میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا،